شیخ عبد الرحمن عمری حفظہ اللہ آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مسلموں کے ساتھ کیسے تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مختصر یہ ہے بعد از خدا آپ ہیں، کفر کی ظلمتوں میں ضیاء آپ ہیں، صاحب روشنی حرا آپ ہیں۔ اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں، اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں، میرے ہادی میرے رہنما آپ ہیں۔ عزت مآب صدر کانفرنس، مہمانان خصوصی، علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز رفقا، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس کی ذات بے عیب ہے، وحدہ لا شریک ہے، بلا شرکت غیر کائنات کا مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس کا مختار کل بھی وہی ہے۔ انگنت درود نازل ہو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہیں رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اسوہ، قدوہ، ہادی، رہبر، نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ امی کا لقب لے کر امت کی قیادت کی، امی کا لقب لے کر امت کی قیادت کی، حیران و شزدر ہیں قرطاس و قلم والے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ہمارے رسول پر سہام النقد والعتاب کی بوچھار ہے، سیرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد بہت اچھی اور قابل تحسین پیش رفت ہے۔ میں قلب کی گہرائیوں سے اور دل کی پنہائیوں سے ان تمام کا مشکور ہوں جنہوں نے انتظام و انصرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ ایسے محسنین کو اس کا کار خیر عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مسلموں کے ساتھ بڑا تفصیل طلب عنوان ہے۔ میں چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حق کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو یا مسائل سے، عبادت سے ہو یا سیاست سے، تجارت سے ہو یا ریاضت سے، اخلاق و کردار، رہن سہن، لین دین، خرید و فروخت، عہد و پیمان اور شادی بیاہ وغیرہ۔ ایک مسلمان کو محترم، بلند کردار کہلانے کا حقدار اور باعزت مقام تک پہنچانے والی چیزوں سے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا۔ اسی قبیل میں سے اخلاق عالیہ ہیں تواضع انکساری، توبہ و استغفار، انس و محبت، صبر و شکر، حلم و بردباری، صدق و صفا، احسان و رضا، شرم و حیا، عفت و پاک دامنی، ہمدردی و رحمدلی، خوش مزاجی، بڑوں کی عزت و تکریم، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کرنا، مہمانوں کی ضیافت، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ اسی طرح ان برائیوں سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا جو سماج اور سوسائٹی میں انارکی پھیلاتی ہے اور ہماری وحدت کو پارا پارا کرتی ہے، چاہے اس کا تعلق حرص و طمع سے ہو، کینہ و حسد سے ہو، حب جاہ، حب مال، کذب و خیانت، غرور و گھمنڈ، غصہ اور بخل وغیرہ سے ہو۔ حاضرین کرام، آئیے اب ان چند پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے اور آپ بلند اخلاق کے مالک تھے، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق سے مزین ہونے کی تاکید فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الایمان افضل؟ آپ نے فرمایا خلق حسن۔ کون سا ایمان سب سے افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا اچھا اخلاق۔
خوش اخلاقی حسن معاشرت کا نقطۂ آغاز ہے۔ سب سے تعلقات اسی وجہ سے کشیدہ یا ختم ہو جاتے ہیں کہ افراد کے اندر خوش خلقی کا جوہر کم ہو جاتا ہے یا اس کا مظاہرہ کرنے میں وہ بخل سے کام لیتا ہے۔ عزیزوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، اس لیے آپ نے اس کی طرف بھی توجہ مسلمانوں کی مبذول کرائی۔ یہ صفت دراصل اعلیٰ ظرفی اور بالغ نظری سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوتا ہے وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ عزیزوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و بھائی چارگی، محبت و الفت کا بازار گرم کرنے کے لیے اس کی طرف بھی مسلمانوں کی توجہ مکمل طور سے مبذول فرمائی، اس لیے کہ اخوت و بھائی چارگی دل کی گہرائی سے انسان کو دوسرے کی بھلائی کی طرف ابھارتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ملا کر بتایا، بخاری و مسلم۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جو امراض سماج و سوسائٹی کو دیمک کی طرح چاٹ کھاتے ہیں۔ فرمایا، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، آپس میں بغض و حسد نہ کرو، اور اللہ کے اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو۔ عزیزوں اور دوستو، یہ ایسے امراض ہیں جو انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، جس سے نہ صرف فرد بلکہ پورا معاشرہ بگاڑ اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اخوت و بھائی چارگی کی جگہ نفرتیں جنم لیتی ہیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام مکمل طور سے ختم ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے اور اس کی فضیلت کو آپ نے مسلمانوں پر عیاں کیا۔ تواضع و خاکساری یہ ہے کہ ہر ممکن اپنی فضیلت و برتری کو چھپایا جائے، افضل ہو کر خود کو معمولی ظاہر کیا جائے، اعلیٰ ہو کر خود کو ادنا ظاہر کیا جائے، عالم ہو کر خود کو طالب علم بتایا جائے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، رواہ مسلم۔ جو اللہ کے لیے تواضع و خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ خاکساری کی چمک سے کہکشاں ہو جاؤ گے، خاکساری کی چمک سے کہکشاں ہو جاؤ گے، خود کو رکھو تم زمیں پر آسماں ہو جاؤ گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلموں کو تجارت کی طرف ابھارا، اس لیے کہ تجارت وہ ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا، اور تجارت کے متعلق احکامات بھی ارشاد فرمائے۔ آپ نے خود بھی نبوت سے پہلے تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا، اور اس پر بہت ہی ساری روایات ہیں کہ آپ لین دین کیسے کرتے تھے اور کاروباری تعلقات کیسے طے کرتے تھے۔ آپ کی ایک جامع حدیث ہے کہ التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور دیانتدار تاجر جنت میں نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس ارشاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا احاطہ کیا، پہلے یہ کہ گفتگو میں سچا ہو، اور دوسرے یہ کہ مال کے معاملے میں دیانتدار ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، اور فروخت کے وقت مال میں گڑبڑ نہ کرتا ہو۔ آپ کا ارشاد ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، بخاری و مسلم۔ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسانی معاشرے کا امن و سکون، راحت و چین اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد سچائی پر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور دروگوئی کے تعلق سے فرمایا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک مشہور روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لائے، ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ نے معائنے کی خاطر غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ غلہ اوپر سے خشک اور اندر سے گیلا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بیچنے والے نے کہا بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا بارش غلے کے اندر ہوئی تھی؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں
تجارت میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ خراب مال چھپا کر صحیح مال کے ساتھ بیچنا دھوکے کی ایک قسم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تاجر جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ گفتگو میں سچا ہو اور مال میں دیانتدار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نکاح کی ترغیب فرمائی، اس لیے کہ نکاح کی بڑی اہمیت بتائی۔ نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ آپ نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا۔ نکاح انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے، نیز انسانی بقا و تحفظ کا پروانہ ہے۔ نکاح کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی کہ شادیاں ہلکی پھلکی ہوں، کم خرچ ہوا کریں اس میں۔ اسی طرح سے ولیمے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بلا تکلف اختصار کے ساتھ جس قدر میسر ہو جائے اپنے خاص لوگوں کو کھلایا جائے، جس میں غربا بھی ہوں اور ولیمہ حیثیت کے مطابق ہو۔ اخیر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ الترمذی، ابن ماجہ، احمد الدارمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، اس لیے کہ سلام محبت بڑھانے اور آپس میں تعلقات کی استواری کا ذریعہ ہے۔ مزید فرمایا صلہ رحمی کرو، اس لیے کہ صلہ رحمی وسعت رزق اور درازی عمر کا سبب ہے۔ اطعام طعام کی طرف ابھارا، اس لیے کہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، اور رات میں اٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے کہا، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہ رات کی نماز مومنوں کے صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے والا ہمیں بنائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔